الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وعظ کا حصہ ہے جو اس وقت میرے سامنے ہے. کیونکہ اس مجلس کا مقصود در حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اپنی اصلاح کی فکر کریں. تو اس لیے عام طور سے میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی کوئی بات آپ حضرات کو سناتا ہوں اور آپ حضرات کو کیا اپنے آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ اللہ والوں کے کلام میں بھی ان کی باتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. اصلاح کا سب سے اعلیٰ نسخہ تو یہ ہے کہ آدمی کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے، اور اگر وہ میسر نہ ہو تو اللہ والے کی باتیں بھی اس کی صحبت کے قائم مقام ہو جاتی ہیں. یعنی جو فائدہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے وہ ان کی باتیں پڑھنے، سننے، سمجھنے اس سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے میں عام طور سے حضرت والا کی باتیں نقل کیا کرتا ہوں، کچھ ملفوظات، کچھ وعظ کے حصے جو بھی سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو اس آخری دور میں اصلاح خلق کا ایک عظیم سبب بنایا تھا، اور حضرت کی باتوں کے ذریعے، حضرت کے مواعظ کے ذریعے، حضرت کے ملفوظات کے ذریعے، حضرت کی مجلسوں کے ذریعے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی دنیا بدلی اور ان کی اصلاح ہوئی. تو اس وقت جو میرے سامنے ایک ملفوظ ہے یا وعظ کا ایک حصہ ہے، وہ حضرت نے تکمیل نماز سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ذرا لمبی ہیں لیکن مفید بہت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کی پھر تشریح کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ. فرمایا کہ تکمیل نماز کے لیے مراقبہ موت اور مراقبہ لقاء اللہ کا عادی ہونا چاہیے. اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ عین نماز کے اندر بھی اس مراقبے میں قلب کو مشغول کیا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ نمازی نماز کی ہیئت پر غور کرے، نماز کا جو طریقہ ہے اس پر غور کرے کہ میں جو تمام دنیا سے رخ پھیر کر، ہاتھ باندھ کر اس طرح کھڑا ہوں کہ نہ کسی سے بات کر سکتا ہوں اور نہ کسی اور کی طرف دیکھ سکتا ہوں،
نہ کھا پی سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں اور ان سے عرض معروض کر رہا ہوں. پھر قیام کی حالت میں یہ سوچے کہ خدا تعالیٰ کے مجھ پر کس قدر احسانات اور انعامات ہیں جن کا شکریہ میرے ذمہ واجب ہے. اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور اس کی ربوبیت کا اقرار اور اپنی عبدیت اور بندگی کا اعتراف کر رہا ہوں اور اسی عبدیت پر قائم رہنے اور اہل عبدیت کے طریقے پر چلنے کی دعا کر رہا ہوں. اور جو لوگ اس عبدیت کے طریقے سے بہک گئے اور لعنت اور غضب کے مستحق ہو گئے ان کے طریقے سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں. اور جو قانون الہی تکمیل طریق عبدیت کے لیے نازل ہوا ہے اس پر ہمیشہ چلنے کا عہد کر رہا ہوں. اور فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کا یہی مطلب ہے. پھر جب رکوع میں جائے تو یہ سوچے کہ میری پیدائش اسی مٹی اور زمین سے ہے جو میرے پاؤں تلے ہے. زمین کی خاک سے جیتا جاگتا سمیع و بصیر انسان پیدا ہو جانا محض خالق جل وعلا کی قدرت ہے. اور جس کی پیدائش زمین کی خاک اور اس کی نباتات وغیرہ سے ہو اس کو عبدیت اور بندگی کے سوا کچھ زیبا نہیں. بڑائی اور بزرگی صرف خالق جل وعلا کو زیبا ہے جو تمام عیوب سے بری ہے. اسی لیے نماز میں بار بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے. کیا خدا ہم نے آپ کی عظمت کے سامنے اپنے خیالی عزت کو قربان کر دیا. پھر سجدے میں جاتے ہوئے یہ سوچے کہ مجھے ایک دن زمین ہی کے اندر پیوند بن جانا ہے اور اس وقت خدا کے سوا میرا ساتھ دینے والا کوئی اور نہیں ہوگا. دنیا سے میرا نام بھی مٹ جائے گا اور نشان بھی مٹ جائے گا. اس کے بعد دوسرے سجدے میں یہ تصور کرے کہ گویا میں مر چکا اور خدا سے مل گیا ہوں. اب خدا کے سوا کوئی میرے ساتھ نہیں. پھر جلسے اور تشہد میں یہ سوچے کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہوگی جہاں اسلام اور اعمال و اقوال و احوال صالحہ ہی کام آئیں گے جو اللہ کے واسطے کیے گئے. اور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء اور حضرات ملائکہ اور تمام نیک بندوں کی عزت ظاہر ہوگی کہ وہ گناہگاروں کی شفاعت کریں گے. لہذا ان پر سلام بھیج کر ان سے تعلق پیدا کرنا چاہیے. پھر چونکہ امت محمدی علیہ صحابہ الصلاۃ والسلام کو سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے اس لیے اخیر رکعت میں آپ پر خصوصیت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. جب یہ تصور جم جائے تو اس کے بعد یہ تصور کرے کہ گویا مرنے کے بعد یہ میدان قیامت حاضر ہے اور تمام اعمال افعال اقوال جو دنیا میں کیے ہیں اس کے سامنے ہیں جن میں سے وہی کام آ رہے ہیں جو اللہ کے واسطے کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و صلحاء اور ملائکہ کی جماعت کے سامنے ہے جو دربار الہی میں حاضر ہے. اور میں ان سب پر درود شریف اور سلام بھیج رہا ہوں. اور آخر میں اپنے لیے کامیابی اور نجات فلاح کی دعا کر رہا ہوں. اور اسی واسطے آیت میں لفظ یظنون اختیار کیا ہے. یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. حالانکہ لقاء اللہ کا تو اعتقاد جازم فرض ہے، محض ظن کافی نہیں، مگر چونکہ مقصود یہ ہے کہ نماز میں لقاء اللہ اور رجوع اللہ کا استحضار کیا جائے اور یہ استحضار درجہ وقوع میں لازم نہیں بلکہ اس کا ظن اور تصور بھی نماز میں کافی ہے کہ گویا میں اسی وقت خدا کے سامنے حاضر ہوں اور مر گیا ہوں یا مرنے والا ہوں.
اور گویا میں اس وقت عالم آخرت میں حاضر ہوں، اس واسطے لفظ ظن اختیار فرمایا گیا۔ اس طرح نماز پڑھنے سے خشوع حاصل ہو جائے گا اور تمام خیالات و وساوس قلب سے نکل جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ بیان فرمایا حضرت والا نے نماز کی تکمیل کا، نماز میں خشوع حاصل ہونے کا، جو انتہائی درجے میں مطلوب ہے کہ آدمی اس بات کی فکر کرے کہ میں نماز صحیح طرح خشوع کے ساتھ ادا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا، الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون، اور یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ در حقیقت انسان کو مطلوب یہ ہے اس دنیا کے اندر کہ وہ جو کام بھی کر رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہونے کا احساس اس کے دل میں جاگزین ہو۔ یہ جو غفلت کی حالت ہے نا، کہ صبح سے شام تک آدمی اپنے کاروبار میں اپنے کام دھندوں میں لگا ہوا ہے اور یہ خیال نہیں آتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ جل جلالہ کا دھیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال یہ دل میں نہیں آتا، بلکہ آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، بس صبح شام اسی کی فکر میں منہمک ہے، اسی میں غلطہ پیچا ہے، سارا وقت اسی طرح گزر رہا ہے۔ یہ غفلت کا عالم ہے، جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح ہو رہا ہے چلتا جائے، اور یہ غفلت ہی سب سے بڑی بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ غفلت بڑی بلا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ آدمی کو اس بات کا احساس قدم قدم پر ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق انسان قائم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس کے دل میں، چاہے وہ کھانا کھا رہا ہو، چاہے پانی پی رہا ہو، چاہے کاروبار کر رہا ہو، چاہے ملازمت کر رہا ہو، چاہے کوئی کام کر رہا ہو، لیکن ایک اس کے ذہن کے پس منظر میں یہ خیال موجود ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مطلب ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اسی کا نام احسان ہے، اور یہی در حقیقت انتہا ہے عبدیت کی، بندگی کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اور خیال دل میں پیوست ہو جائے، کہ دست بکار و دل بیار، کہ ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ مقصود، یہ مطلوب ہے بندے سے کہ وہ بے شک زندگی گزارے دنیا کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس کے دل سے غائب نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں جو فرض کی ہیں، 24 گھنٹے کے اندر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، وہ در حقیقت اس لیے ہیں کہ غافل انسان کو ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، 5 مرتبہ اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نماز کا عادی بنا دیتا ہے بندے کو، تو وہ کسی بھی کام میں لگا ہوا ہو، لیکن جب تک کہ نماز نہ پڑھ لے چین نہیں آتا، چین نہیں آتا، چاہے کوئی کسی کام میں بھی لگا ہوا ہو، دماغ پر یہ اس کی فکر رہتی ہے کہ بھئی نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز کو کہیں فوت نہ ہو جائے، جلدی لپکتا ہے اس کی طرف، اور دل و دماغ اس وقت تک فارغ نہیں ہوتا، اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ نماز ادا نہ کر لے۔ اور اسی واسطے حدیث میں آتا ہے
کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ استعمال فرمایا کہ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز پڑھوا کر چین دے دو، نماز پڑھوا کر آرام دے دو. یعنی جب تک نماز نہیں پڑھیں گے اس وقت تک چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا. تو اے بلال مجھے نماز پڑھوا کر چین دے دو. ارحنا بالصلاۃ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 نمازیں فرض کر کے بندوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ جہاں غفلت میں بھاگے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر 5 مرتبہ ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ. جب دن میں 5 مرتبہ ہمارے دربار میں آؤ گے تو ہمارے سامنے ہونے کا تصور رفتہ رفتہ تمہارے دل میں پیوست ہوگا. تو یہ اگر کوئی آدمی غفلت کی حالت میں بھی نماز پڑھے تب بھی کچھ نہ کچھ وہ فائدے سے خالی نہیں کہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی خاطر آیا، اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے آیا. یہ اور بات ہے کہ آ کے جلدی سے نیت باندھ لی اللہ اکبر کہہ کے اور پھر دل و دماغ ادھر ادھر بھٹکنے لگا، لیکن آ تو گیا، اس دربار میں پہنچ تو گیا. یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس 5 نمازوں سے صحیح فائدہ حاصل کرنا ہے اور اس کا صحیح مفاد حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے جو حضرت والا نے بیان کرا کہ عین نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے کا تصور انسان جمائے. اور اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ ذرا سا توجہ کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے. توجہ اور مشق سے یہ چیز انشاءاللہ رفتہ رفتہ حاصل ہو جائے گی. تو حضرت نے نماز کے شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک کے افعال میں کیا کیا تصور باندھے انسان اس کا بیان فرمایا. تو سب سے پہلے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھانا در حقیقت یہ اعلان ہے دستبرداری کا. دستبردار ہونا کسی چیز سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں چیز سے میں اپنا رشتہ کاٹ لیا، فلاں چیز سے دستبردار ہو گیا، یعنی اس سے اپنا رشتہ توڑ لیا. تو جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے تو مطلب کیا ہوا کہ میں نے اللہ جل جلالہ کو سب سے بڑا مان کر، سب سے بڑی ذات مان کر ہر ماں سوا سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، دستبرداری اختیار کر. تو تصور کرو نماز پڑھتے وقت کہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. ہاتھ اٹھانے کی کیا معنی کہ میں دستبردار ہو گیا ہوں ہر اس عمل سے جو صلاۃ کے علاوہ، نماز کے علاوہ ہے. ہر ماں سوا صلاۃ سے دستبردار ہو گیا اللہ، اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. اس تصور کے ساتھ ہاتھ اٹھا. تو جب ہاتھ اٹھا لیے اور اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور یہ پتہ ہے ہر مسلمان کو کہ اس حالت میں نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں، نہ کسی کی بات کا جواب دے سکتا ہوں، نہ کچھ کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، نہ کسی اور طرف دیکھ سکتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس طرح دستبردار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں. تو سب سے پہلے جب دربار میں حاضر ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر سب سے پہلا تحیہ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے.
جب کسی بزرگ کے پاس جاؤ، کسی بڑے کے پاس جاؤ تو جا کے سلام کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ملاقات کے وقت میں آدمی کچھ جملہ کہتا ہے، جیسے ہمارے ہاں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے. اس کے نام کے ساتھ جو اس کے القاب و آداب ہیں بعض اوقات وہ بھی استعمال کیا ہے. حضرت السلام علیکم، مولانا السلام علیکم، شیخ جی السلام علیکم وغیرہ، اس کے القاب و آداب استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نماز میں وہ القاب بھی سکھا دیے. ہمارے بس میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی لقب تلاش کریں، القاب و آداب تلاش کریں اور وہ مناسب الفاظ زبان پر لائیں جو اللہ جل جلالہ کی شان کے بیان کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا. چلو یہ کہو سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، پاک ہے آپ کی ذات، یعنی ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کوتاہی سے پاک، ہر غلطی سے پاک. اور وہ بحمدک، اور میں یہ پاکی بیان کر رہا ہوں آپ کی تعریف کے ساتھ. میں آپ کے تمام صفات کی تعریف کرتا ہوں. سبحانک اللہم بحمدک لا الہ، سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک، آپ کا نام بڑی برکت والا ہے، تبارک اسمک و تعالی جدک، اور آپ کی بزرگی تعالی جدک، وہ بلند ہی بلند ہے، بلند ہی بلند ہے. ترجمہ بھی کرنا مشکل، تعالی جدو کا صحیح ترجمہ اردو میں کرنا بھی مشکل. تعالی یعنی بلند، در بلند، در بلند، بلند ہی بلند ہے آپ کی بزرگی، آپ کے کبریائی. تعالی جدو ولا الہ غیر، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر دوسری چیزوں سے دستبردار ہو کر یہ القاب و آداب، ان القاب و آداب کے ساتھ خطاب کیا کہ اللہ تعریف آپ ہی کی ہے، بے عیب آپ ہی کی ذات ہے، اور برکت کا سرچشمہ آپ ہی کا نام ہے، اور بزرگی اور کبریائی آپ کی بالا ہی بالا ہے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک ایک لفظ اس کا جو ہے نا، ایک ایک لفظ وہ نور توحید سے بھرا ہوا ہے اس جملے کا. ہم پڑھ جاتے ہیں غفلت میں پڑھ گئے، یاد ہو گئی ہے، رٹ گئی ہے، زبان پہ چڑھ گئی ہے، تو بس کھڑے ہوئے اور مشین شروع ہو گئی، وہ ٹیپ ریکارڈر چل گیا اور اوپر سے چلے گئے. لیکن ایک ایک لفظ کو اگر ذرا دھیان سے پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان پیدا کرنے، اللہ تعالیٰ کا تصور جمانے کے لیے ایک ایک لفظ اس کا انتہائی قیمتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک لا و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ لیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی سکھا دیا ہم سے کیا مانگو، کس طرح مانگو. تو الحق اس وقت تصور کرے، حضرت فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کتنے انعامات ہر آن ہر لحظہ مجھ پر مبذول ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش مجھ پر برس رہی ہے. یہ میرا وجود، یہ میرا سر، یہ میری آنکھیں، یہ میری ناک، یہ میرے کان، یہ میرے اعضاء، یہ میرے جوارے، میرے ہاتھ پاؤں، میرے جسم کی توانائیاں، اور یہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما رکھا ہے، یہ میرے عزیز، یہ میرے رشتے دار، یہ میرے کمانے کے ذرائع، نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ان ساری انعامات میں ڈوبا ہوا ہوں. تو مجھے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مجھے شکر ادا کرنا واجب ہے. لہذا کہو الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں.
اور رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس کے پالنہار ہے، اس کو پالنے پوسنے والا ہے، ربوبیت کی شان اسی کی ہے۔ آدمی دھیان کرے کہ کس طرح میرے اللہ نے مجھے پالا ہے، کس طرح مجھے پوسا ہے، کس طرح مجھے بڑا کیا ہے، کس طرح مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہو کہ میرے پروردگار نے مجھے کن کن نعمتوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ مالک یوم الدین، اور پھر یہ احساس کہ اسی پروردگار کے سامنے ایک دن مجھے پیش ہونا ہے، اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا سوائے اس کے۔ دنیا میں تو پھر بھی مجازی طور پر ہم کہتے ہیں ہم فلاں شخص اس مکان کا مالک ہے، فلاں شخص جائیداد کا مالک ہے، فلاں شخص فلاں کاروبار کا مالک ہے، کاروں کا مالک ہے، کتابوں کا مالک ہے۔ یہاں تو پھر بھی کیا دیتے ہیں نا، کسی نہ کسی کو مالک قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی ملکیت کسی کی ملکیت نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ یہ مجازی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مالک یوم الدین، یوم الدین میں ایک ہی مالک ہوگا۔ تو یہ تصور دلایا جا رہا ہے، نعمتوں کا استظہار کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اس کی ربوبیت کا تصور کر کے پھر کہو کہ یوم دین میں، یوم جزا میں مالک ہوگا تو وہی ہوگا۔ جب وہ ہوگا، وہی ساری نعمتوں کا بھیجنے والا ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ ہے، تو پھر کہہ دو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں، مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت آپ ہی کی کریں گے، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اپنے دنیا و آخرت کے ہر کام میں آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ یوں تو دنیا آخرت کے ہر کام ہی میں مدد مانگتے ہیں، لیکن خاص طور پر فرما دیا کہ جب میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں تو خاص طور پر یہ مدد کہ اللہ آپ کی ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کی بندگی کے طریقے پر قائم رہوں، بندہ بن کر رہوں دنیا میں، آپ کا بندہ بن کر، آپ کا مطیع بن کر، آپ کا فرمانبردار بن کر رہوں۔ تو اس لیے اس کی تفصیل فرما دی کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا ان کے راستے پر، اور ساتھ ہی میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں کے راستے سے، آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو آپ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ ہے سورہ فاتحہ، اور اسی میں یہ بات بھی پنہا ہے کہ جب میں نے اے اللہ آپ سے صراط مستقیم مانگی ہے، تو گویا میں یہ کہہ کر کہ ایاک نعبد، میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس بات کا عہد کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ ہی کے کا حکم مانوں گا، آپ ہی کی اطاعت کروں گا، آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلوں گا۔ تو وہ آپ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے، کوئی سورت یا قرآن کریم کی آیات، وہ در حقیقت صراط مستقیم کی تشریح ہے، وہ صراط مستقیم جو ان آیتوں سے پتہ چل رہی ہے، میں اس پر چلنے کا اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ جب رکوع میں جائے آدمی، تو جب رکوع میں جاتا ہے تو آدمی کو زمین ہی نظر آتی ہے، جب تک کھڑا تھا تو سامنے کی چیزیں بھی کچھ نظر آ رہی تھی، لیکن جب رکوع میں گیا تو زمین ہی نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تصور کرے کہ میں اس خاک سے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اسی مٹی سے میری تخلیق ہوئی ہے جو میرے پاؤں تلے ہے،
جس ذات نے اس مٹی سے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا فرما دیا، تو وہی ذات در حقیقت پروردگار ہے، بڑی عظمت والی. لہذا سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم کا کیا معنی؟ کہ پاک ہے میرا وہ پروردگار جو عظمت والا ہے، ایسی عظمت والا کہ اس مٹی سے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا کر کے کھڑا کر دیا، جو ساری توانائیاں اس کے اندر موجود ہیں. کس طرح وہ مٹی تھی، کس طرح مٹی سے انسان بنا، کس طرح وہ پیدا ہوا، کس طرح بڑا ہوا. فجعلناه سميعا بصيرا. هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ارے انسان پر ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. اور انا خلقناه من نطفة فجعلناه نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ایک گندے پانی کے بوند سے ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس کو ہم نے ایسا بنا دیا کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. جعلناہ سمیعا بصیرا. وہ نطفے کی بوند میں نہ سننے کی طاقت تھی، نہ دیکھنے کی طاقت تھی، نہ بولنے کی طاقت تھی، لیکن ہم نے اسی کو ترقی دے دے کر، اسی کو پروان چڑھا چڑھا کر اس کو سمیع و بصیر بنا دیا. تو اس کا تصور کریں، اس مٹی سے پیدا ہوا تھا اور میں سمیع و بصیر ہو کر اس طرح کھڑا ہوا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں. لہذا عبدیت اور بندگی اسی کو زیبا ہے. پھر اللہ اکبر کہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہے، ربنا لک الحمد کہے، اور پھر سجدے میں جائے تو فرماتے ہیں کہ آدمی کو سجدے میں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک دن زمین ہی کے اندر جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں تم کو لوٹائیں گے. آخر کار تمہارا انجام اسی مٹی کے اندر ملنا ہے. تو میرا آخری انجام یہ ہونے والا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا. سب کچھ یہیں رہ جائے گا. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. ایک اس کا مال، یعنی جیسے وہ جنازہ جس کے اوپر لے جاتے ہیں وہ، اور ایک اس کے اعزاء اقربا، اور ایک اس کا عمل. 3 چیزیں جاتی ہیں ساتھ قبر میں. جب قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کے بعد 2 چیزیں تو واپس چلی جاتی ہیں، مال بھی اور اعزاء اقربا واپس چلے. رو دھو کے تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے، رو دھو کے یا کچھ غم کا اظہار کر کے، کچھ فاتحہ پڑھ کے آخرکار چلے ہی جائیں گے رکھ کے. کسی نے کہا تھا کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. اب آگے جو منزل درپیش ہے وہاں کوئی عزیز، کوئی قریب، کوئی دوست، کوئی تم پر رونے والا تمہارے ساتھ نہیں. وہاں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کا ساتھ نہیں ہوگا. اسی میں مجھے جا کر ملنا ہے. تو سجدے میں حضرت فرماتے ہیں یہ تصور کرو اور پھر کہو کہ سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہے میرا وہ پروردگار جو سب چیزوں سے بالا تر ہے. اعلی، سب چیزوں سے بالا تر ہے. یعنی کوئی عزیز کام نہیں آنے والا، کوئی قریب کام نہیں آنے والا، کوئی دولت، کوئی جائیداد کام نہیں آنے والی. اگر کوئی کام آنے والا ہے تو میرا وہ پروردگار ہے. سبحان ربی الاعلی. اس تصور سے سجدے میں حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے میں تو یہ کرو، اور دوسرے سجدے میں فرماتے ہیں کہ یہ تصور کریں کہ گویا میں مر چکا، اللہ تعالیٰ سے جا ملا. مراقبہ موت کا دوسرے سجدے میں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی میرے ساتھ نہیں. یہ تصور کرے مراقبہ موت. پھر حضرت فرماتے ہیں جب اس سے اٹھے, سجدے سے اٹھے, جلسہ جس کو کہتے ہیں, اس میں پہلے سجدے کے بعد اٹھنا اور پھر دوسرے سجدے کے بعد تشہد, تو اس میں آدمی یہ سوچے کہ مر تو گیا لیکن مرنے کے بعد ایک زندگی اور آنے والی ہے, اور اس زندگی میں میرے کام ہی, میرے عمل ہی میرے کام آئیں گے, وہی میری پونجی ہوں گے, اور انہی کی بنیاد پر میرے اچھے برے انجام کا فیصلہ ہوگا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر اس وقت میں کیا کہوں, التحیات للہ والصلوات الطیبات, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تحیہ پیش کریں, اور پھر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ آدمی کہ یا اللہ یہ سارے اعمال جو کام آنے والے ہیں وہ سب ہمارے پاس لے کر تشریف لائے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم آپ کے اوپر سلام بھیجیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بزرگوں نے فرمایا کہ جب یہ پڑھ رہا ہو آدمی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اس وقت تصور کرے, اس بات کا تصور کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے تصور کر کے, تصور میں سامنے کر کے آپ کے خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حاضر ناظر کا عقیدہ تو بالکل غلط ہے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ حاضر و ناظر ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور میں کا تصور کر کے یہ جملہ کہنا, یہ اس تحیات کا حصہ ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام طور سے مشہور ہے یہ بات کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ روایت کس درجے کی ہے, جس درجے کی بھی ہو, لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب التحیات پڑھ رہا ہو آدمی تو اس وقت اس کا تصور نہیں کرنا چاہیے اس وقت کا, بلکہ اپنی طرف سے کہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے تحیات اللہ والصلوات والطیبات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چشمے تصور میں لا کر آپ پر سلام بھیجنا چاہیے, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج دیا تو فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ صرف حضور پر تو سلام ہے ہی, اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہے. اللہ جب ان پر کر دیا تو ان کے طفیل میں ہمارے اوپر بھی کر دیا, السلام علینا وعلی عباد اللہ. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے ایک بڑے عجیب بات فرمایا کرتے تھے, جو ہم جیسے بے ہمت کمزور لوگوں کے لیے حضرت کے ہاں ہمیشہ رجا کا, امید کا اور ہمت افزائی کا پہلو غالب رہتا تھا. تو اللہ ایک عجیب بات فرمائی حضرت والا نے, کوئی آدمی اس کو غلط مطلب بھی پہنا سکتا ہے, اللہ بچائے, لیکن حضرت نے خاص کیفیت میں وہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو جب یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر, رحمت بھیجی, برکتوں کا وعدہ فرمایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے, عطا کا ایک
دروازہ کھلا ہے کہ آپ نے السلام علیکم فرمایا ہے، تو میں اپنی امت کے لوگوں کو بھی شامل کر لوں. تو فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اپنی امت کے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے عباد اللہ الصالحین فرمایا. تو حضرت جو بات فرماتے تھے وہ یہ کہ اللہ کے نیک بندے تو اس میں داخل ہو گئے، اللہ عباد اللہ الصالحین ہیں، نیک بندے داخل ہو گئے. ہم جیسے گناہگار کہاں جائیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علینا میں داخل کر دیا ان کو. علیہ نہیں فرمایا بلکہ علینا. اور وہ عباد اللہ الصالحین، واو جو ہے یہ عطف کا کاہے پر دلالت کرتا ہے؟ مغایرت پر. تو عباد اللہ الصالحین کو عطف کر کے علینا کے اندر علیہ کے بجائے علینا فرما کر جو ہم جیسے غیر صالحین ہیں ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن شفاعت میں لے لیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ اپنے دامن شفاعت میں لے لیا کہ جو میرے بندے ہیں جو صلاح کے اعلی معیار پر ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو اس معیار پر نہیں ہیں یا اللہ ان پر بھی سلامتی نازل فرماتی ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو بھائی ہم جیسے کمزوروں خطا کاروں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ کر گئے، اور ہمارے لیے بھی دروازہ کوئی اور تو نہیں، وہی تو دروازہ ہے جہاں سے عباد اللہ کے نیک بندے مانگتے رہے، ہم جیسے لوگ بھی وہیں سے مانگے. وہ ابو نواس ایک شاعر تھا عربی زبان کا، اور بڑا مشہور شاعر ہے، شاعری میں بڑا مشہور، اور شاعر بھی آوارہ قسم کا شاعر، آوارگی کے شعر کہنے والا. زندگی بھر اللہ جانے کس طرح گزری. کسی نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ابو نواس اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا میری زندگی تو آپ کو معلوم ہے کیسی گزری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ 2 شعروں نے میرا کام بنا دیا. 2 شعر میرا کام بنا گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر مجھے بخش دیا. وہ 2 شعر کیا تھے؟ کہتا ہے کہ مرتے وقت میں، مرنے سے پہلے 2 شعر میں نے کہے تھے، اور وہ شعر یہ تھے، کہتا ہے ہر آدمی آخر مسلمان ہو نا، یہ اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے تو ایمان کی چنگاری کسی نہ کسی وقت اپنا رنگ لاتی ہے. تو مرنے سے پہلے جب آدمی ساری دنیا سے اپنے آپ کو جاتا ہوا محسوس کر رہا ہے تو اس وقت میں یہ احساس آخرکار ہر صاحب ایمان کو ہوتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. تو اس وقت 2 شعر کہے، شعر بھی عجیب و غریب ہے. کہا کہ یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتاً فلقد علمت بان عفوک اعظم. یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتاً، اے پروردگار اگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، عظیم بھی ہیں کثیر بھی ہیں، ان عظمت ذنوبی کثرتاً فلقد علمت بان عفوک اعظم، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی مغفرت اور آپ کی معافی، آپ کی رحمت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے. میرے گناہ آپ کی عفو و رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، آپ کی رحمت سے. فلقد علمت بان عفوک اعظم یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتاً فلقد علمت بان عفوک اعظم ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوذ ویستجیر المجرم. اے اللہ اگر انکان لا یرجوک الا محسن، اگر آپ کی رحمت کا امیدوار صرف نیک لوگ ہی ہو سکتے ہیں تو مجھ جیسا مجرم جا کے کہاں پناہ لے گا. انکان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوذ ویستجیر المجرم. بات بھی عجیب کہہ دی اس نے.
کہ صاحب ایمان خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کی ہمارے حفاظت فرمائے، تو یہ صاحب ایمان یہ کسی نہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا بندہ بننے کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایمان اس کو کسی نہ کسی وقت میں توبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَبِمَنْ يَلُوذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ تو کیا ارادہ حضرت والا ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جیسے ابو نواس نے کہا نا کہ بھائی مجرم کہاں جائے، وہ بھی تو آپ ہی کے در پہ آئے گا، آپ ہی سے توبہ مانگے گا، آپ ہی سے معافی مانگے گا، تو گویا اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اپنی ساری زندگی سے، اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہوں۔ اس وقت تک نظر کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، نظر کے بعد تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن نظر سے پہلے اس حالت میں کہہ گیا، اور پتہ نہیں کس دل سے کہا تھا، کتنی سچی توبہ کی تھی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہمیں اس توبہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو علینا میں شامل فرما لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو بھائی یہ بھی ہم سب کے لیے بڑی امید کی بات ہے، لیکن یہ امید کا مطلب یہ ہے کہ اس توبہ کی طرف جلدی سے جلدی آدمی متوجہ ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تحیات میں آدمی یہ تصور کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تحیہ پیش کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیج رہا ہوں، اور پھر باقاعدہ درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری رکعت میں باقاعدہ درود پورا، اور یہ سب کرنے کے بعد آخر میں اپنے لیے دعا، کوئی بھی دعا ہو، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہو، ربنا آتنا فی الدنیا، کوئی بھی دعا، تو وہ اپنی صلاح اور فلاح کے لیے آخر میں بندہ یہ دعا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے گناہ جھڑ چکے ہوں گے۔ تو حضرت نے یہ طریقہ بتایا ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے۔ ہم لوگ غفلت کے عالم میں پڑھتے رہتے ہیں نمازیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے اور اس میں اس نماز کو فحشاء و منکر سے روکنے والا بنانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا استحضار پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے جو حضرت والا نے تجویز فرمایا کہ بھائی ذرا سا جب نماز کے لیے آؤ تو ذہن کو دوسرے چیزوں سے فارغ کر کے آؤ، ہاتھ اٹھاؤ تو سمجھو کہ دستبردار ہو رہا ہوں میں سب اور تمام خیالات، اور اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرو، دھیان اس طرح جمانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو کہ یہ ایک دن میں سارا کام پختہ طور پر حاصل نہیں ہوگا، مشق کی ضرورت ہوگی۔ ہوگا یہ کہ شروع میں تم نے بے شک شروع کر دیا اور اس طرف دھیان بھی لانے کی کوشش کی، لیکن حدیث میں ہے کہ ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان، وہ نماز کے اندر آدمی کو کہتا ہے ذرا فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، اذکر کذا، تو یہ اس کو دھیان بٹانے میں لگا رہتا ہے، تو غیر اختیاری طور پر ادھر ادھر کے خیالات آ جاتے ہیں۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غیر اختیاری خیالات پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتے، لیکن جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو پھر کسی وقت اس کو تنبہ بھی ہو جاتا ہے کہ میں بھٹک گیا، تو پھر آ جائے، پھر بٹ کے پھر آ جائے، پھر بٹ کے پھر آ جائے۔ مشق کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور جوں جوں مشق کرتا جائے گا انشاءاللہ اس میں پختگی پیدا ہوتی جائے گی۔ اور اگر یہ چھوڑ دیا کہ بھائی اتنا تو مایوس ہوں میں، مجھ سے نہیں ہوتا، اور پھر اپنا اسی طرح آٹومیٹک نماز شروع ہو گئی،
تو پھر محروم ہی رہے گا. لہذا کوشش نہ چھوڑو، مشق نہ چھوڑو. دنیا کا ہر کام کچھ مشق کا تقاضا کرتا ہے، کچھ محنت کا تقاضا کرتا ہے، عزم کا تقاضا کرتا ہے. اس مشق اور عزم کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خوشیوں کی نعمت عطا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم الحمدللہ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد زنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك وعدد نعمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین. اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو متعلقین اور احباب کو ہر طرح کی معصیتوں سے منکرات سے گناہوں سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. اس کی ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں آپ اپنی رضا کے مطابق زندگی عطا فرما دے. یا اللہ نمازوں کو یا اللہ آپ اپنے رضا کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ خضوع اور خوشو کی بھی توفیق عطا فرمائیے. انوار نمازوں کے انوار و برکات سے ہمیں سرفراز فرمائیے. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جو لوگ جس کسی مشکل میں گرفتار ہیں یا اللہ اپنے رحمت سے ان کی مشکل کو آسان فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، امن و امان پیدا فرما دے. یا اللہ بد امنی سے یا اللہ بے دینی سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک. رہنمائی کے لیے ویب سائٹ ہے، اس کے اغراض و مقاصد www.deenislam.com. اس اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدثر مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدثر اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھر صاحب مدثر کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان بھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالفتہ اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.